سریۃ العنبر میں فقر کی حالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 8 رجب میں سمندر کے کنارے ایک لشکر 300 آدمیوں کا، جن پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے تھے، بھیجا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی میں کھجور کا توشہ بھی ان کو دے دیا۔ 15 روز ان حضرات کا وہاں قیام رہا اور توشہ ختم ہو گیا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ جو اس قافلہ میں تھے، مدینہ منورہ میں قیمت ادا کرنے کے وعدہ پر قافلہ والوں سے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیا اور 3 اونٹ روزانہ ذبح کرتے۔ مگر تیسرے دن امیر قافلہ نے اس خیال سے کہ سواریاں ختم ہو گئیں تو واپسی بھی مشکل ہو جائے گی، ذبح کی ممانعت کی اور سب لوگوں کے پاس اپنی اپنی جو کچھ کھجوریں موجود تھیں جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ایک ایک کھجور روز تقسیم فرما دیا کرتے تھے، جس کو چوس کر یہ حضرات پانی پی لیتے تھے اور ایک رات کے لیے یہی کھانا تھا۔ کہنے کو مختصر سی بات ہے، مگر لڑائی کے وقت میں جب کہ قوت و طاقت کی بھی ضرورت ہو، ایک کھجور پر دن بھر کیسے گزر دینا دل و جگرے کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قصہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنایا تو ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت ایک کھجور کیا کام دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی قدر جب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی کہ اب بجز فاقے کے کچھ نہ تھا۔ درخت کے خشک پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ مجبوری سب کچھ کرا دیتی ہے اور ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے یہاں سہولت ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ نے ان تکلیف اور مشقتوں کے بعد سمندر میں سے ایک مچھلی ان لوگوں کو پہنچائی جس کو عنبر کہتے ہیں۔ اتنی بڑی تھی کہ 18 روز تک یہ حضرات اس میں سے کھاتے رہے اور مدینہ منورہ پہنچنے تک اس کا گوشت توشہ میں ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سفر کا مفصل قصہ سنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا ایک رزق تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ فائدہ: مشقت اور تکلیف اس دنیا میں ضروری ہے اور اللہ والوں کو خاص طور پر پیش آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مشقت میں رکھا جاتا ہے، پھر جو سب سے افضل ہوں، پھر ان کے بعد جو بقیہ میں افضل ہوں۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتی ہے اور ہر مشقت کے بعد اللہ کی طرف سے اس کے لطف و فضل سے سہولت بھی عطا ہوتی ہے۔ یہ بھی غور کیا کریں کہ ہمارے بڑوں پر کیا گزر چکا اور یہ سب دین ہی کی خاطر تھا۔ اس دین کے پھیلانے میں جس کو آج ہم اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں۔ ان حضرات نے فاقے کیے، پتے چابے، اپنے خون بہائے اور اس کو پھیلایا جس کو ہم آج باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔